الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت جگہ ہمیں ہمارا مقصد سمجھاتے ہیں کہ آپ دنیا میں کیوں آئے، وائی وی سینٹ یو، دا ریزن فار یور تخلیق کے بارے میں بہت بات ہے. بٹ دیر از ون سورہ ان دا قرآن جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی ایک کوہیرنٹ اور بہت ہی ایک جامع انداز میں ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا، ان کو خاص کیا گیا اس کے لیے. اینڈ ایز اے بائی پروڈکٹ اگر ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشن تھا، ان کا کیا مقصد تھا، واٹ واز ہز رول ایز اے بائی پروڈکٹ، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہماری زندگی کا بلو پرنٹ کیا ہونا چاہیے، یا ہماری زندگی کے لیے کیا فریم ورک ہونا چاہیے، یا ہماری کیا لائک واٹ از آر ٹو ڈو لسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایجنڈاز کیا ہیں. اینڈ دیٹ از ایکچولی سورہ جمعہ. And so inshallah the goal today is in the next maybe 40-45 minutes is to actually discuss some of those verses and try and understand what that means. So Allah subhanahu wa ta'ala اس کی سیکنڈ آیات میں، and I think this is the center piece of the surah جس میں یہ مشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی ہے جس نے بعث کیا مطلب پیدا کیا، بھیجا، فی الامیین، امیین میں. and what do we mean by اممی؟ does anyone know؟ امی unlettered right؟ سبحان اللہ، کراچی سے بھی لوگ ہیں. امی، سو امی عربک میں کہتے ہیں، کہتے ہیں ماں کو. تو امی ویسے تو is also used as unlettered because the word اممی means، so is ماں، امی means as if کہ ابھی بندہ اپنی ماں سے جنا گیا ہو، that level of illiteracy. مگر ایک سوال امیجیٹلی پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک بچہ تو illiterate ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں جنتی ہے، اس کو وہ دنیا میں آتا ہے، وہ illiterate ہوتا ہے. بٹ میرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود بھی اس میں شمار ہوں. اینڈ اوبیسلی جب اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں تو آڈینس کون ہے، پرائمری آڈینس کون ہے؟ تو قریش مکہ. تو وہ سارے مطلب ہٹے کھٹے جوان مرد عورتیں. واٹ ڈز دیٹ مین کہ دے آر illiterate؟ تو اس کا ایک مطلب یہ دے آر illiterate with regards to وحی، دے آر unlettered with regards to revelation. بیکاز یہ وہ لوگ تھے، حالانکہ دے آر فرام دا سنز آف مطلب دے آر فرام دا لیگیسی اینڈ دا پروجنی آف ابراہیم علیہ السلام. بٹ اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس حجاز کی ریجن میں قریش پہ کوئی اور نبی نہیں آیا تھا. نبی تو دوسری چین سے شروع ہو گئے نا، اسحاق علیہ السلام کی پھر پروجنی سے عیسیٰ علیہ السلام تک جا رہے ہیں. یہاں جو ہے 1000-2000 سال ہو گئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے گزرے ہوئے، اینڈ نو نبی ہیز کم. ان فیکٹ سورہ یاسین میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت دی عربک آئی کی ناٹ ریکال رائٹ ناؤ، بٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کے والد کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی وارن نہیں کیا گیا تھا. اینڈ مطلب یہ ہے کہ بہت سالوں سے ان پہ کوئی نبی نہیں آیا ہے، بہت سالوں سے ان پہ وارننگ نہیں آئی ہے. دیٹس وائی دے آر امی، رائٹ؟ دیٹس واٹ دا ورڈ امی مینس. اچھا، اس سے نا ایک بہت زبردست ہمیں امیجیٹلی لیسن ملتا ہے. جسٹ فرام دس ورڈ امی ہمیں ایک میسج ملتا ہے، ایک لیسن ملتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، سبحان اللہ، لک ایٹ اللہ تعالیٰ ہاؤ کوگنیزنٹ ہی از آف دا آڈینس، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
کہ میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آگے جو بات ہونے لگی ہے نا, he is giving you some information about the audience, which is the ummi, which are the unlettered. Which means کہ میرے اور آپ کے لیے immediately ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ جب تعلیم دی جاتی ہے, جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے, تو we as educators اور we as people who are speaking, and یہ by the way صرف یہ نہیں ہے کہ اسکول اور یونیورسٹی اور بیان اینڈ ناٹ بیان, آپ کسی کو آپ اپنے نیچے امپلائی کو ایک بات سمجھا رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں, آپ اپنے بھائی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اس کی ایج کیا ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اس کے چیلنجز کیا ہیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اس کے کیا ایسپریشنز اینڈ ڈیزائرز ہیں. اللہ تعالیٰ کوگنیزنٹ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بات ہی امی سے کر رہا ہوں, تو آگے جو بات آئے گی وہ امی سمجھ سکتا ہے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بات سمجھائیں گے تو he knows that I am speaking to people, and ummi are people by the way who were ایک طرح سے uninterested in the word of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جاہل ہیں, وہ نہیں بات سننا چاہتے ہیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اچھا میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سو when he was speaking to people like Abu Jahl, and by the way that's why when the Prophet went to Medina he was slightly happy because he was speaking to the اہل کتاب, موجوز تھے نا, اینڈ جو اہل کتاب تھے ان کو تو پتا تھا ٹھیک ہے نبی ہوتے ہیں اور کتاب ہوتی ہے اور جنت ہوتی ہے اور جہنم ہوتی ہے. یہ جو کفار مکہ تھے وہ بکریاں چڑھا کے اور بس ٹریڈنگ کر کے ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. تو ان کو بات سمجھانا کہ نہیں بھائی مطلب میں نبی ہوں, کتاب ایک چیز ہوتی ہے, وہی ایک چیز ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو بی اینڈ بائی دا وے وین یو آر اسپیکنگ افیکٹولی ٹو سم ون, جس کو ہم بلاغت کہتے ہیں, تو اس میں یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موقع محل کے مطابق بات کرتے ہیں اور اس طرح بات کرتے ہیں کہ بھائی میں کس سے بات کر رہا ہوں. بائی دا وے دنیا میں فار ایگزامپل میرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یو وڈ ناٹ اسپیک دا سیم وے ٹو یور مدر لائک یو وڈ ٹو یور فرینڈ, رائٹ؟ دیٹس ابسرڈٹی. مجھے پتا ہے میں نے اپنی ماں سے کیسے بات کرنی ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے باس سے کیسے بات کرنی ہے, باس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے امپلائی سے کیسے بات کرنی ہے, میں نے اپنے دوست سے کیسے, میں نے اپنے بچے سے کیسے بات کرنا ہے. ہم دنیا میں ہر وقت یہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا یار میں کس موقع میں اور میں نے کیسے بات کرنی ہے, رائٹ؟ اینڈ یو نو اٹس اینڈ یہ چیز بڑی ایک افسوسناک ہے مجھے لگتا ہے. اینڈ یو نو دس از جسٹ اے ریفلیکشن, مائی اون پرسنل ریفلیکشن, کہ مجھے لگتا ہے کہ دین سمجھانے کے معاملے میں, اسلام سمجھانے کے معاملے میں, قرآن سمجھانے کے معاملے میں ہم اس میں بالکل وی ہیو فیلڈ. لائک ہم وی ہیو فورگوٹن کہ یار واقعی جب میں ہم ازیوم کرتے ہیں کہ بیکاز قرآن کی بات ہو رہی ہے تو ساروں کو اچھی لگے گی. بھائی کیوں اچھی لگے گی؟ یو نو مطلب اف somebody, and by the way یہاں بھی آڈینس ڈائیورس ہے, تو وی ہیو اے 11-year-old, 14-year-old, anybody in their 50s اگر وہ شرم نہ کھائیں تو چلیں 40, فرقان بھائی 45, 46, so yeah, so it's a diverse audience. تو ایز اے اسپیکر مجھے بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یار میں اتنے سارے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, جب کچھ عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسپائر کرنے والے, وہ میری غلطی بھی نکال سکتے ہیں, یہ بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے. بٹ آئی ہیو ٹو بی کوگنیزنٹ کہ یار آئی ایم اسپیکنگ ٹو اے لاٹ آف ڈفرنٹ پیپل. اٹس ناٹ جسٹ کہ بیکاز میں آپ کے سامنے آؤں گا, میں هو الذی بعث فی الامیین, بس سب کو اچھا لگے گا. کیوں اچھا لگے گا؟ That's not how the world works. That's not how human minds work. And Allah subhanahu wa ta'ala by saying ummi is establishing that fact کہ I know who the audience is, تو میں ان کے اکارڈنگ بات کر رہا ہوں. اسی لیے آپ نوٹس کریں گے کہ جو اما پارہ ہے 30th جز ہے, وہ سب سے زیادہ اس میں ریٹرک ہے, اس میں بہت بلاغت ہے, فگریٹو اسپیچ ہے, میٹافرز ہیں. اٹس بیکاز اس وقت کے عربوں کو متاثر کرنا تھا اور وہ عربی میں ماہر تھے, تو اسی لیے جو بیچارے آج کل عربی سیکھ رہے ہیں یا اما پارا پڑھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ بیکاز ہمارا بائی دا وے ملک میں کانسیپٹ ہے کہ ہم شروع ہی اما پارا سے کرتے ہیں, حالانکہ سب سے مشکل پارا اما پارا ہے, ایون ود ریگارڈس ٹو دی عربک اینڈ دا ریسیٹیشن. بٹ دیٹس جسٹ اے کلچرل تھنگ آئی گیس, بٹ اٹس دا موسٹ ڈیفیکلٹ. آئی ونس آسکڈ مائی استاد کہ وائی استاد جی از دس سو ڈیفیکلٹ, تو he said he gave one response and that's conjecture ان کی, اینڈ یہ علماء کی رائے رہی ہے, مفسرین کی رائے رہی ہے کہ اٹس بیکاز اس وقت کے عربوں کو متاثر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ بھی کوگنیزنٹ ہے کہ میں نے ان کو ابھی اٹس لائک کہ کمپلیٹلی میں نے ان کو فلیٹ کرنا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آیا. یہ وہ لوگ جو ہزاروں سال سے عربی کو اپنا جاگیر سمجھتے تھے, تو they were stunned by the rhetoric and the logic of the Quranic recitation. مطلب they were stunned by the language. So that's one thing, right? That's one thing. So we also have to be cognizant of that. And میں اس کی آپ کو ایک بری مثال دینے لگا ہوں, and forgive me for that. But if I was to ask you the last time you went for let's say مسجد ہم یہاں جمعہ پڑھتے ہیں, اینڈ جب اس طرح کی بڑی جامعہ میں جمعہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں.
اینڈ کبھی کبھار آپ ریئلائز کریں گے, اینڈ یو کین ونس اگین کریکٹ می آئی ایم رانگ, کہ بات تو حق ہو رہی ہوتی ہے, بہت واضح ہو رہی ہوتی ہے, obviously قرآن حدیث میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, بٹ کتنی بار, and I don't know when is the last time you went for a Jummah and you're like, oh I left and I was blown away, I was inspired. حالانکہ جمعے کا مقصد ایک بہت بڑا کیا ہے, اینڈ یہ سورت بعد میں اس کو ایکسپلین کرے گی, یہ سورت ہی سورت جمعہ ہے, کہ آرگیوبلی آپ کے ہفتے کا سب سے پروفاؤنڈ اسپرچل ایکسپیرئنس کو کمپلیٹلی سیکولرائز کر دیا گیا ہے. کہ عربی ہمیں آتی نہیں ہے تو خطبہ ویسے ہی ہمیں سمجھ نہیں آتا, بیان تو ہم نے ایڈ کیا بیکاز ہمیں عربی نہیں آتی. اچھا بیان بھی اب اتنا کنٹرولڈ ہے اور اتنا بغیر بلاغت ہے کہ بس کچھ چند آیات ہوتی ہیں, 2-3 فضائل ہوتے ہیں, 4 فقہ کے مسئلے سمجھائے جاتے ہیں. جسٹ امیجن دا عید خطبہ, لیٹس سے یو گو فار این عید خطبہ, یو لائک ہاں آئی واز مووڈ, خطبے کا تو ایک مقصد تھا نا. اچھا اس کے پیچھے آئی فیل کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وی ہیو فارگوٹن کہ ہم کس آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہیں. میں نے اس آڈینس کو کیٹر کرنا ہے, تو ڈی ایچ اے کے مسجد میں کیسے بیان ہو رہا ہے, یہاں کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں. صرف مسجد چوک کو لے لیں تو آپ کا کمپلیٹ آپ کے کارپوریٹ والے بھی آ رہے ہیں, آپ کے بزنس اونرز بھی آ رہے ہیں, آپ کے پیچھے ڈی ایچ اے کی ایلیٹ فیملیز بھی آ رہے ہیں, پڑھے لکھے بچے آ رہے ہیں. دیٹ بیان کی ناٹ بی دا سیم ایز کہ ایک بیان ہے جو کسی کماہا میں کسی گاؤں میں ہو رہا ہے, پنڈ میں ہو رہا ہے. اٹ کی ناٹ بی ڈفرنس, بالکل ڈفرنٹ آڈینس ہے. سو دا اسپیکر ہیز ٹو بی کوگنیزنٹ کہ یار میں کس سے بات کر رہا ہوں اور کیوں بات کر رہا ہوں. اینڈ آئی تھنک دیٹ اوور ٹائم یہ اتنا ڈم ڈاؤن کر دیا گیا اور اتنا میرے ورڈز میں سیکولرائز کر دیا گیا ہے کہ وی ڈونٹ فیل دیٹ اسپرچویلٹی اینی مور, اینڈ دیٹس وائی یو نیڈ WSGs. کہ آپ کہیں گے ورنہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. بیان ایک ہمارے دین میں ہے, کیا ہونا چاہیے, جمعہ. آپ گئے, آپ نے بیان سنا, آپ نے نماز پڑھی, اینڈ یو لیفٹ وتھ اے فیلنگ. اینڈ نماز بھی 2.5 منٹ کی ہوتی ہے, خطبہ 12 منٹ کا ہوتا ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے. اچھا نماز کیوں 2.5 منٹ کی ہوتی ہے, بیکاز 1000 بندہ ہوتا ہے تو لوگوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. بٹ دیٹ انٹائر ایکسپیرینس از گون, دیٹ انٹائر ایکسپیرینس از گون, رائٹ. سو وی ہیو ٹو بی, اینڈ یہ ہم نے بات سمجھنی ہے. دا سیکنڈ پارٹ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسولم منہم. اچھا بات یہ بھی تھی نا کہ وہ بلو پرنٹ دے رہے ہیں ہمیں, تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں. دین اللہ تعالیٰ سے he says فل امیین in, so he says I sent in the ummiyin, in the unlettered, fi rasulam minhum, a rasul from them. 2 words بہت کی ہیں اس میں, ایک ہے in the ummiyin اور the second is from them. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ان کو جانتا ہے, وہ ان میں رہا ہوا ہے, وہ ان کی زبان سمجھتا ہے, وہ ان کے کلچر کو سمجھتا ہے, وہ ان کے ایموشنز کو سمجھتا ہے, وہ ان کے بیگیج کو سمجھتا ہے, وہ ان کے ایموشنل پرابلمس کو سمجھتا ہے, وہ ان کے بزنس چیلنج کو سمجھتا ہے. ان اینڈ دین فرام دیم, تو مطلب ایتھنکلی بھی وہ ہی از قریشی. اینڈ ونس اگین یو لرن سم تھنگ, یو لرن اندر تھنگ دیٹ اللہ تعالیٰ, ایک اور لیسن اس سے میں ملتا ہے فرام دس پروفیٹک میتھڈ آف امپارٹنگ نالج, کہ اٹس اے ہول ورلڈ آف ڈفرنس. کہ جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے ہو از فرام یو. سو ایک یونیورسٹی کا بچہ اسی کی بات سمجھے گا جو یونیورسٹی گزرا ہوا ہے, تو وہ ان کے چیلنجز سمجھ سکتا ہے. ایک جو ہے نا ایک بندہ جو گاؤں میں بڑا ہوا ہے, فارم لینڈ میں بڑا ہوا ہے, وہ اس کو وہی ایگزامپلز ریلیٹیبل لگیں گے جو اس زمین سے آیا ہے, اس کو مسئلے پتہ ہیں. ہم لاسٹ ایئر ساؤتھ افریقہ میں تھے فار اے کانفرنس, اینڈ وی وزٹڈ دیز ولیجز, اینڈ بائی دا وے لائک افریقہ ہیز غربت, لائک وہ پاورٹی آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آتی, وہاں مطلب آپ کو پاورٹی نظر آتی ہے, لوگ مطلب بھوک اور بری حالت ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا ہوا تھا, انہوں نے نا چھوٹے چھوٹے اسکولس بنائے ہوئے تھے ان دا انٹائر سارٹ آف, اینڈ یہ تھے سارے مسلمان فیلانتھروپسٹ تھے, اینڈ انہوں نے کام یہ کیا تھا بیکاز دے ہیڈ اے لاٹ آف منی. تو واٹ دے ہیڈ ڈن واز دے ہیڈ اسٹیبلش اسکولس ان دیز پنڈس, دا افریقن پنڈس, اینڈ انہوں نے obviously وہ مسلمان تھے, وہاں سارے نان مسلمس تھے, تو وہ جا کے ان پیرنٹس کو کنونس کر لیتے تھے کہ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیج دو, ہم اس کو ناشتہ اور لنچ دیں گے, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ وہیں انہوں نے کہا پلیز لے جائیں, اور پھر کہتے تھے وہ ہم اس کو کلمہ بھی پڑھا دیں گے, یہ مسلمان ہو جائے گا. وہ اچھا وہ ان کی غربت کی حالت ہوتی, وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ اس میں ایک چیز بات کرنے والی تھی, وہ یہ تھی, دے ڈیڈ واٹ اینڈ سو انٹیلیجنٹ, دے سیڈ کہ ہم باہر سے ٹیچرس نہیں لائے. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کیپ ٹاؤن میں رہتا ہے, وہ آ کے جو ہے نا وہ اس ڈربن کے کوئی مضافات میں ہم تھے, وہاں جا کے نا اس بچے کے مسئلے سمجھ کے اس کو سمجھا سکے. تو دے سیڈ وی ٹک 2-3 years ٹو ٹرین ٹیچرس فرام دیم. اینڈ پھر جو دا ٹیچرس دیٹ وی میٹ, وہ عالم بھی بن چکے تھے, ان کو انہوں نے یونیورسٹی بھیجا, اور اب وہ واپس آ کے اپنے گاؤں میں پڑھا رہے تھے. اینڈ اینڈ that's incredible because that relatability is what جس سے وہ سنک آتا ہے, جس سے وہ سنک آتا ہے, right.
And so that's something that we need to think about as well. اچھا اب نیکسٹ پارٹ, اس وقت آپ سمجھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونا شروع ہوتی ہے, اینڈ اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ, اینڈ I'll get to that. انڈرسٹینڈ کہ اس چیز کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی آئے, انہوں نے آپ پر آیتیں تلاوت کی, انہوں نے آپ کا تزکیہ کیا, he purified you, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, he taught you the book and he taught you wisdom. Through that process, two things happened. And understand this, and اس سے شاید ہمیں سمجھ آئے گا کہ what is required of us as well. دو طرح کے آپ کو اس میں let's say اس کے optics نظر آئیں گے. تو ایک ہے نان مسلم اورینٹلسٹ پرسپیکٹو. تو نان مسلم بھی سیرت پڑھتا ہے, مسلمانوں کی ہسٹری پڑھتا ہے, وہ یہ 5th century 6th century 7th century کو پڑھتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یار یہ سارے ان لیٹرڈ بدو تھے, ولیجرز تھے, اور یہ تو صرف ٹریڈرز تھے اور بس گائیں بھینس پالا کرتے تھے. ان میں ایک بندہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار ایک پرسنالٹی رائز کی, اینڈ اس نے جو ہے زبردست چینج کیا, اور ان کو چینج یہ نظر آتا ہے, دے سی دیٹ مین اے کانکرڈ حجاز, پورا عربی کانکر کر لیا, پھر بائزنٹائن کو بھی ڈیفیٹ کیا, پرشین کو بھی ڈیفیٹ کیا, یمن میں بھی کانکر کیا, افریقہ بھی چلا گیا. سو فار واٹ دے سی از لائک او دس امیزنگ مین ہو کانکرڈ ایوری تھنگ. Because for the non-Muslim or for the Orientalist, or somebody who doesn't believe in an akhirah, he sees کہ اچھا this is the achievement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he in the space of 23 years conquered so many lands. He became a king, right? And then his followers became kings, and then it became a dynasty and an empire and whatever. But I think as Muslims, میں اور آپ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھی ہے, سیرت پڑھی ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں, دین کو سمجھتے ہیں, مجھے اور آپ کو ایک اور بہت زبردست چینج نظر آتا ہے جو کہ از ناٹ آن سرفیس لیول اباؤٹ کانکرنگ اور ڈومینیشن اور لینڈ اور منی. ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جیوگرافکلی اس ایریا کو چینج کیا, بٹ ہی چینج دا ہارٹس آف مین. انہوں نے انسانوں کو تبدیل کیا, لوگوں کے اندر بہت زبردست چینج آیا. مطلب یو ہیو somebody like عمر رضی اللہ عنہ who is like اپنے کفر کی ہائٹ میں beating up Muslim slaves, trying to go and kill the Prophet sallallahu alaihi wasallam, hitting his sister, itna, and that Umar is becoming so shafiq کہ وہ خلیفہ بن رہے ایک دن, اور he's walking by and وہ ایک کتے کو دیکھ رہے ہیں, and he's like کہ نہیں یہ اگر یہ کتا اگر مر گیا, یہ بھی بھوک سے مر گیا, پیاس سے مر گیا, تو I as Umar am answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. That takes, یہ کہنا بہت آسان ہے, بٹ یہ ایک کمپلیٹ شفٹ ہے انسان کی پرسنالٹی میں, کہ ایک بندہ جو انسان پہ رحم نہیں کھا رہا, وہ پھر ایک جانور پہ رحم کھا رہا ہے. Right? This is, and you see that internal change happening, and that's when you understand کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا. یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ was not about land. It was not about a Muslim empire or dynasty. ہاں وہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ تھا, وہ اس کا ایک سائڈ افیکٹ تھا. بٹ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 4 اسٹیپ پروسیس کو سمجھیں, تو ہمیں نظر آئے گا کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کو بدلنے آئے تھے. And that's what he managed to achieve. And how did he do it is this process which we look at now. And Allah Ta'ala فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی. Step number 1, کہ انہوں نے تلاوت کی ان لوگوں پر ہماری نشانیاں, which is taken as the Quran itself, قرآن کی نشانیاں. قرآن بھی, and then every other sign if he described it, right? And so I'll do the 3 and then I'll try and sort of explain that. Then یزکیہم, زکا, تزکیہ, زکات بھی ہم اسی سے کہتے ہیں, پیوریفائی کرنا, پاک کرنا. کس کی پاکی کی بات ہو رہی ہے؟ دماغ کی اور دل کی. یہ پہ اینڈ ویل کم ٹو دیٹ ان ڈیٹیل. اینڈ دین اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور پھر ان کو سکھائی کتاب اور حکمت. تو تعلیم دی کتاب کی, اور سنت سکھائی, اور حکمت سکھائی. اچھا, اس 3 اسٹیپ پروسیس کو اب تھوڑا سمجھیں. یتلو علیہم آیاتی, دا تلاوت آف دا قرآن, کہ قرآن سنایا گیا. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اینڈ اٹس امیزنگ کہ اس وقت نہ انسٹاگرام تھا, نہ فیس بک تھا, نہ واٹس ایپ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. بٹ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محنت دیکھیں کہ ان کے پیک پہ ابھی تو مائگریشن بھی نہیں ہوئی ہے, مکہ میں ہیں, مظلوم ہیں, مغلوب ہیں. اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یتلو علیہم آیاتی کی محنت دیکھیں کہ دور دور سے لوگ آتے تھے. who would come and be like, یار یہ ہم نے ایک بات سنی ہے, اڑتی اڑاتی آئی ہے, یہ کچھ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے, کہتے تھے ہم تک یہ پہنچی ہیں,
and हमने इस बंदे से मिलना है, and you have the वाक़या of तुफ़ैल तौसी रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बाहर के लोग थे, वो कुरैश के नहीं थे, वो मक्का के नहीं थे, they were people outside, and you think कि, and by the way ये कोई मिरेकल तो हो रहा है, but उस मिरेकल के पीछे हमारे नबी पाक की कितनी एफर्ट हुई होगी कि he is managing to get that word out, जो आज हम by the way एक फ्लायर बनाते हैं और उस पर 30,000 रुपए एड स्पेंड करते हैं और बाहर फेंक देते हैं. तो that मेहनत is gone, right? That this notion of campaigning, तो यतलू अलैहिम आयती को आप कैंपेनिंग समझ लें, कि इसको यूं समझें कि लेट्स से PSL होने वाला है, एंड PSL के हर जगह बिलबोर्ड लग जाते हैं, रील्स आना शुरू हो जाती है, ऐड आ जाती है. अब एक बंदा जिसको नहीं पता क्रिकेट क्या होता है, उसको तब भी महीने बाद ये पता होगा कि एक चीज है PSL. He'll just know it कि हाँ PSL क्या था यार, वो मैंने उसकी बिलबोर्ड देखा था क्या, and maybe he doesn't know cricket, he doesn't know sports, whatever. तो यतलू अलैहिम आयाती is at the bare minimum they don't know what the Quran is. Maybe they don't even truly understand it, but they've heard it. That's the step number one, कि we have to get the word out. उसके बाद है वो युज़क्कीहिम. अच्छा, युज़क्कीहिम इस प्योरिफिकेशन चेंज है, ये अब इंसान बदल रहा है. इसके लिए आपको थोड़ी हायर लेवल ऑफ एंगेजमेंट चाहिए. हो सकता है इसमें सवाल जवाब हो, Q&A हो. तो आप समझिए यतलू अलैहिम आयाती में नबी वसल्लम खुद जा रहे हैं लोगों तक बात पहुंचाने. युज़क्कीहिम में वो लोग सुन के हमारे नबी के पास आ रहे हैं कि अच्छा आप हमें बताएं, हमने ये बात सुनी थी, अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दें, इसका क्या मतलब है. अच्छा हमने कोई बात सुनी थी, आप कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे फिर जिंदा होंगे, अच्छा आप बताएं क्या मतलब है इसका. तो दैट्स वो युज़क्कीहिम. देन देयर इज दैट स्लाइटली हायर लेवल ऑफ एंगेजमेंट. एंड द थर्ड इज देन, अब एक बंदा है उसको पता भी चल गया, उसने आके अपने आप को पेश भी कर दिया, वो कह रहा है कि मैं समझना चाहता हूँ. नाउ इट्स व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा. नाउ देयर इज तालीम, देयर इज एजुकेशन, कि अब जो है आपको उस्ताद भी चाहिए और आपको इदारे भी चाहिए और आपको तालीम का एक निज़ाम चाहिए कि अब जो है सारा सेटअप होगा. बट आई वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट वन थिंग, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब. ये तीन बाय द वे किसी भी आप दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए ना, ये तीन सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं. तो एक डिपार्टमेंट हो सकता है जो मीडिया कैंपेनिंग कर रहा हो, एक हो सकता है जो व युज़क्कीहिम, अब वो इंगेज कर रहा है, कस्टमर इंगेजमेंट कह लें, और तीसरा डिपार्टमेंट है जो अब तालीम दे रहा है. तो लेट्स टेक एनी इदारा, लेट्स टेक लम्स फॉर एग्जाम्पल. तो एक है जो मीडिया हैंडल कर रहे होंगे लम्स का, देयर इज स्प्रेडिंग द वर्ड. तो पीछे से फ्लायर आया, हमने फ्लायर बाहर फेंकना है, नाउ इट्स स्प्रेडिंग द वर्ड, स्पेंडिंग मिलियंस ऑन दैट. उसके बाद एक आपको नंबर मिल जाता है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, अच्छा यार मैंने आपका ऐड देखा था, फलां बैचलर्स प्रोग्राम हो रहा है, उसकी डिटेल दें. वो कहेंगे अच्छा हम आपको एक डिपार्टमेंट में कनेक्ट करते हैं, वो आपको बिजनेस डिपार्टमेंट में कनेक्ट करेंगे, बिजनेस डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन देगा. फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो पूरा एक एकेडमिक डिपार्टमेंट होता है जो उसको पूरा हैंडल कर रहा होता है, जो पढ़ा भी रहा है, पढ़ भी रहा है, चेक भी कर रहा है, असेस भी कर रहा है. अप्रिशिएट द फैक्ट कि एट वन पॉइंट इन टाइम our Nabi was doing this all alone, all by himself. Cool. And that's astounding. तो आज इवन नसीहा चलाने के लिए कुछ 36 डिपार्टमेंट चला रहे हैं नसीहा को. ये एक बंदा नहीं कर रहा, एक बंदा कर ही नहीं सकता, तो सोचा भी नहीं जाता कि एक बंदा करे. इवन एट द स्टार्ट हम 4-5 लोग थे. अंडरस्टैंड कि एट वन पॉइंट इन टाइम नबी पाक सल्लम ये तीनों काम खुद से कर रहे थे. यतलू अलैहिम, तो मीडिया कैंपेन भी खुद चला रहे थे, कस्टमर को एंगेज भी खुद कर रहे थे, और फिर जब वो आ जाते थे उनको तालीम भी खुद दे रहे थे. दैट बाय द वे इज अ मिरेकल. दैट बाय द वे इज आउटवर्ल्डली. दैट, एंड आप यूं समझें, एंड दिस इज द पॉइंट, आप यूं समझें कि ये इतना बड़ा काम था, ये इतना बड़ा एक बर्डन था कि हमारे नबी के बाद एक बंदा नहीं था. अल्लाह ताला ने कहा ये काम पूरी उम्मत करेगी. अंडरस्टैंड दैट, ये इतना बड़ा काम था कि एक बंदा था, एंड दैट वाज द प्रॉफेट सल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने वो दिल दिया हुआ था, वो दिमाग दिया हुआ था कि ही कुड हैंडल द प्रेशर ऑफ दैट. एंड देन ही सेड आफ्टर दैट, ये जो ब्लूप्रिंट है आपके नबी करके चल गए, उसके बाद ये नहीं था कि भाई फलां मुफ्ती साहब करेंगे, अच्छा फलां खलीफा साहब करेंगे, फलां इमाम साहब करेंगे, उनका नहीं, द इंटायर उम्मा देन विल बी डूइंग दिस. एंड फिर हो सकता है उस एक नबी का पूरा काम चलाने के लिए आपको पूरी उम्मत का सपोर्ट चाहिए होगी. एंड दैट्स व्हाई जब अल्लाह ताला ने कहा वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, तो ही सेड वलस इन्नल इंसान, तमाम इंसान के लिए मैसेज है. वतवासौ बिल हक़्क़, you will need the entire humanity to start doing this, and then you might see the results that one man caused. And that's nabuwwat, the difference between nabuwwat and non-nabuwwat. That's the difference between like being a prophet and not a prophet, right? But subhanallah, that's our mission. So khair, back to Yatlu. Understand कि इसमें भी जो मैंने शुरू में बात की थी, ये जो इनिशियल इंगेजमेंट होती है, एंड ये मैं बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि वी अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एवरी सिंगल पर्सन इन दिस रूम हैज टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज maybe you're not teachers, maybe you'll never be teachers,
but you'll be a parent, you'll be an older brother, you'll be a colleague, you'll be a friend. तो you have to understand کہ یہ دین صرف یہ بیان دینے والے کا ٹھیکہ نہیں ہے, کسی ادارے کا ٹھیکہ نہیں ہے, ہر کسی کا ٹھیکہ ہے. وی آر آل ان دس پروسیس. تو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو, سو لیٹس سے ایز اے پیرنٹ آپ اپنے بچے کو دین سمجھا رہے ہو, تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ پہلا لیول یتلو ہے, آپ نے اس کو انگیج کرنا ہے. دیٹ یتلو ہیز ٹو بی انٹرسٹنگ. اس کی سب سے بہترین مثال بائی دا وے قرآن مجید میں سورہ عادیات ہے. اگر آپ سورہ عادیات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اسٹارٹ اسپیکنگ اباؤٹ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, کہ میں قسم کھاتا ہوں ان گھوڑوں کی جو ہانپ رہے ہیں, پینٹ کر رہے ہیں, اور ان انہی گھوڑے جو جن کی وجہ سے جو ہے نا مطلب اسپارکس فلائی ہو رہے ہیں, مٹی فلائی ہو رہی ہے. اینڈ فار 5 آیات اللہ تعالیٰ از جسٹ ڈسکرائبنگ ہارسز, کہ گھوڑے اوپر سے نیچے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, صبح کے وقت وہ ریڈ کر رہے ہیں, فوسطنا بھی جمع, پھر آ کے اپنی آرمی میں دے کلیشنگ ود دا اینمی, اینڈ یو تھنکنگ کہ, اینڈ بائی دا وے آپ اماں پارا پڑھیں نا تو قیامت جہنم قیامت جہنم قیامت جہنم, سڈنلی گھوڑے آ گئے, اور آپ کہتے ہو کہ یار یہ مطلب واٹس دا پوائنٹ, سڈنلی گھوڑے کیوں آ گئے. بٹ انڈرسٹینڈ اللہ تعالیٰ بات کس سے کر رہے ہیں؟ قریش, عرب. عربوں کی آبسیشن کیا تھی؟ گھوڑے. دس از اللہ تعالیٰ ٹیلنگ می اینڈ یو یتلو علیہم آیاتی, کہ بھائی جب پہلی بار تم کسی کو دین لے کے جاتے ہو, کوئی بات سمجھانے جاتے ہو, اٹ ہیز ٹو بی ریلیونٹ اینڈ ریلیٹیبل. دیٹ انگیج, اینڈ دا پوائنٹ واز ناٹ دا ہارسز. اللہ تعالیٰ سے دین سیز ان الانسان لربہ, کہ بے شک انسان کتنا جو ہے نا ناشکر ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھو گھوڑے کو دیکھو, اس کو تم تھوڑا سا چارہ دیتے ہو, وہ تمہارے لیے جہاد کرنے چلے جاتا ہے. انسان کتنا جو ہے نا وہ جو ہے نا مطلب ناشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پالا پوسا, اور وہ گھوڑا اپنے رب کی بات مان رہا ہے, انسان اپنے رب کی بات نہیں مان رہا. دیٹس دا پوائنٹ. بٹ دیٹس ہائی لیول امیزنگ انگیجمنٹ. دیٹس اے ہائی لیول آف کوگنیزنس دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز فار دا مخلوق دیٹ ہی از اسپیکنگ ٹو. اور مزے کی بات ہے, میں اور آپ جب بچے کو دین سمجھانے جاتے ہیں تو کیا ہے, ایک ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے, پر نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے, مانو گے نہیں مانو گے. اینڈ بائی دا وے لائک میری جنریشن تو ایسی بڑی ہوئی ہے, تو آل دا ملینیل سٹنگ ہیئر, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا, کہ ہمیں یہ مجال نہیں تھی کہ ہم پوچھ سکیں کہ کیوں پڑھنی ہے نماز, روزہ کیوں رکھتے ہیں انسان, وی کانٹ. حالانکہ اللہ تعالیٰ آگے سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب سکھاؤ, مگر صرف کتاب نہیں سکھاؤ, ساتھ میں وزڈم بھی سکھاؤ. کیا مطلب؟ یہ بھی بتاؤ کہ رولز کیا ہیں, بٹ یہ بھی بتاؤ کیوں کرنے ہیں. And that's Allah Ta'ala telling us, not some generation telling us. This is Allah Ta'ala telling us. So we have to be, very, very cognizant کہ یار مطلب اگر میں بچے سے بات کر رہا ہوں, میں نے کیا سمجھانا ہے اس کو, میں ایک یونیورسٹی سے بات کر رہا ہوں, میں کیا سمجھانا ہے, میں نے ایک کارپوریٹ کے بندے سے کس طرح بات کرنی ہے, میں نے ایک مطلب ایک انٹرپرینیور سے کیسے بات کرنی ہے. دیز آر آل ڈفرنٹ پیپل ود ڈفرنٹ ایسپریشنز, ڈفرنٹ ارمان خواہشات. میں نے مرد سے کیسے بات کرنی ہے, میں نے عورت سے کیسے بات کرنی ہے, یہ سب ڈفرینٹ ہے. اینڈ ہم ایز اے پیپل اگر یہ بات نہیں سمجھیں گے تو ہم وہی غلطیاں کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے, کہ بس ہاں قرآن ہے, بس کیا ہے قرآن, بڑی زبردست کتاب ہے, کیا کرنا چاہیے, عزت کرنی چاہیے قرآن کی. قرآن کو کہاں رکھتے ہیں, شیلف پہ رکھتے ہیں, اوپر ہاتھ لگا سکتے ہیں نہیں, وضو کرنا پڑتا ہے, اندر کیا ہے پتہ نہیں, اچھی باتیں ہی ہوں گی. دس از انٹائر, میں تو کہتا ہوں ایک پوری جنریشن ایسی نکل گئی ہے, ہم اس میں شامل ہیں کہ ہمیں اس کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, اینڈ ہم الحمدللہ اس کے بارے میں ایکچولی کافی خوش ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کو روز رات بیٹھ کے روتے ہیں کہ نہیں, ہم رو کیوں رہے ہیں, کیونکہ اس نے میرے میسج کا رپلائی نہیں کیا, اس نے مجھے نہ کر دی, میں اتنے دن سے میسج کر رہا ہوں, وہ رپلائی نہیں کرتی, یہ میں اپسیٹ ہوں. میں ابو کو میں گیا تھا, ابو ویڈیو گیم PS4, ابو نے کہا خود دیکھے ریلو PS4, میرے ابو کیسے PS4 نہیں دلا رہے مجھے. میں نے امی کو کہا میں نے تو لنڈن پڑھنے جانا ہے, امی نے کہا شکل دیکھی ہے تم نے, میں اپسیٹ ہو گیا. تو وی آر اپسیٹ, میری وہاں جاب نہیں لگی, میرا یہ نہیں. اینڈ میں نہیں کہہ رہا یہ بری چیز ہے, مطلب دیز آر اپسیٹنگ تھنگس, لائک دیز آر اپسیٹنگ تھنگس ایز پارٹ آف بینگ ہیومن, کہ یو وانٹ تھنگس یو ڈنٹ گیٹ دیم. بٹ دیر از نو پارٹ آف اس دیٹ از سیڈ, میجورٹی آف اس, کہ ہاں یار واقعی مجھے تو اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا, بس جو مولوی صاحب نے بچپن میں قاری صاحب نے پڑھایا تھا, ابو نے 2 باتیں بتا دیں, امی نے 3 باتیں بتا دیں, باقی بھی ٹھیک ہی ہوگا. We genuinely don't care. And یہ مسئلہ ہے, right? And خیر I'll come to that right at the end as well. وَيُزَكِّيهِمْ, next step, purification, تزکیہ دل کا دماغ کا. اچھا یہ ضروری کیوں ہے؟ اچھا and this is really amazing. اللہ تعالیٰ says یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. یہ لفظ تزکیہ آپ لوگوں نے سنا ہے ویسے, پیوریفیکیشن کیسے سنا ہے؟ تزکیہ نفس, رائٹ, تزکیہ. خیر I'm sure سب نے نہیں سنا ہوگا, but it's a very common word. And by the way, understand this, and ہمارے دماغ میں ہمیشہ تزکیہ اینڈ گول ہوتا ہے.
تو اگر میں آپ کو آج کہوں کہ میرا دل اور دماغ پاک ہو جائے، ہاں انشاءاللہ، لائک دیٹس دی اینڈ گول. اچھا یہ دل اور دماغ پاک کیسے ہوگا؟ کون بتائے گا کیسے ہوگا؟ اچھا اعمال اور تقویٰ کیسے آئے گا؟ چیزیں آپ کیوں چھوڑیں گے؟ کس نے بولا ہے چیزیں چھوڑو؟ نہیں، کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. کہاں؟ قرآن. صحیح ہے اگری کر لیں. اللہ نے کہا. وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کہا ہے نہیں کہا ہی ہوگا، اتنا بڑا قرآن ہے کہیں نہ کہیں. So understand this. So یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. یزکیہم should have been logically at the end کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت تلاوت کرو. جب آپ آیتیں تلاوت کریں گے اس کے بعد اس آیتوں کو سمجھاؤ، بیکاز جب آیت تلاوت کر دی ہے الحمدللہ رب العالمین I don't know what it means، تو آپ سمجھائیں گے کہ اچھا اس میں یہ ہے مطلب، یہ مطلب ہے. جب آپ کو سمجھ آ جائے گا سورہ فاتحہ کا مطلب، تو پھر کیا ہوگا؟ پیوریفائی ہو جائے گا میرا دل. And it's amazing that Allah Ta'ala put it before وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ. And you can now argue and say کہ یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو صرف ایک سینٹنس ہے. اللہ تعالیٰ did not mean any particular order. That's one argument. But سبحان اللہ، قرآن مجید میں یہی آیت آپ کو ایک اور جگہ ملتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ نہیں بتا رہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ریکاؤنٹ کر رہے ہیں. اس دعا میں that's either سورہ انبیاء اور سورہ ابراہیم، I don't remember. ابراہیم علیہ السلام made this dua and said وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Who said this? Ibrahim alayhi salam. But when Allah Ta'ala narrated it in his own words, so he did what? He changed the order. So the Mufassirin picked it up and said that that means کہ order matter کرتا ہے. That's amazing. Now what does that mean? It means کہ اگر میں اپنے دل اور دماغ کو پاک نہیں کروں گا تو مجھے یہ کتاب نہیں سمجھ آئے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ میں کتاب پڑھ کے کیا ہو. ہاں this interesting. وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِی comes first. So that means کہ اس کی جو اپنی ریسیٹیشن ہے، یا تو پڑھنا یا سننا، اس سے میرا دل کیا ہو سکتا ہے؟ پاک ہو سکتا ہے. اور اگر میں ایسا کروں گا اور میرے دل میں وہ میرے دل سے وہ گند اترے گا، وہ نیٹ فلکس دماغ سے نکلے گا، وہ فحاش گانے میرے دماغ سے نکلیں گے، وہ ساری بد نظری میرے دماغ سے نکلے گی، آل دیٹ آئیڈیولوجیکل ٹریش دیٹ میں نے اتنے سالوں میں اپنے دماغ میں جمع کیا ہوا ہے، یوٹیوب اور انسٹاگرام دیکھ کے وہ سارا جب میرے دماغ سے نکل جائے گا تو پھر جب میرے سامنے کوئی یہ کتاب رکھے گا نا تو بندہ کہے گا ہاں یار واقعی کوئی کام کی بات ہو رہی ہے. اینڈ ورنہ میں اور آپ کیا ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں we genuinely cannot engage. تو you will have people and they'll be like یار میں 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، I cannot think of one نماز جس میں میرا دماغ نماز میں تھا. کہاں تھا بھائی؟ اگر پورا دن اگر آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے تو نیٹ فلکس ہی آ رہا ہوگا دماغ میں. یہ تھوڑی ہوگا کہ نماز میں کھڑے ہوئے سڈنلی آپ کا دل پاک ہو جائے گا اور آپ جو ہے کوئی امام مہدی بن جائیں گے. That's not possible. It's rationally trash in, trash out. Whatever I'm putting inside, if I'm doing badnazri all day, I have no haya in my eyes. So I will look at any naam wearing whatever, wherever. And I'm not saying, let's say آپ کوئی جو ہے نا، میں نہیں کہہ رہا کوئی بہت جو ہے نا کوئی آر ریٹڈ یا پورنوگرافی کی طرف جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جنرل جو ہمیں بد نظری لگتا ہی نہیں ہے کہ روڈ پہ جا رہا ہے تو فرق نہیں پڑتا، نہ جبانی ہے، میں نیٹ فلکس دیکھ رہا ہوں تو ڈزنٹ میٹر یار، اٹس جسٹ اے وومن، میں کیوں نہیں. اف آل دیٹ ٹریش از گوئنگ ان اینڈ مائی ہارٹ از گیٹنگ ڈارک اینڈ اٹس گیٹنگ بلیک اینڈ دین وین آئی اسٹینڈ ان پریئر اینڈ آئی تھنک یار مجھے نہیں دل لگ رہا، میرا قرآن پورا سال گزر گیا، بس رمضان میں کبھی کبھار میں کھول لیتا ہوں، میرا کتنا دن ہو گئے میرے سے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے جاتے دعا کرنے کے لیے. It's not that میں کرنا نہیں چاہتا، I genuinely I pray نماز and I cannot lift my hands. میرے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے. What is that? It's a dead heart. So you have to remove the trash before you can start putting in the purity and the noor. ہاں it might this is noor, it will do the cleansing, but that cleansing has to come. جو بات ہوئی تھی نا، گناہ چھوڑنے پڑیں گے، استغفار کرنا پڑے گا، یہ سب چیزیں کریں گے، پھر آپ جب قرآن کے سامنے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ Then it'll start to make sense. Then the doubts won't come. اچھا who said this؟ اچھا یہ تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں. اچھا حدیث کے بارے میں آپ بتائیں، کہاں سے کیوں کیسے پتا میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ And you'll have یہ سارے ڈاؤٹس کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ Because there's already so much trash inside. And میں اس کو بائی دی وے میں ڈم ڈاؤن نہیں کر رہا، یہ انٹلیکچولی بھی بات ثابت ہے، مطلب یہ ریشنلی لاجکلی بات ثابت ہے کہ ونس یو اپروچ ود دیٹ مائنڈ سیٹ تو آپ کو اس میں ساری ریشنلٹی، سارا لاجک، ساری انٹلیکچولیٹی سب کچھ مل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اس سے خالی ہے، بلکہ آئی ووڈ آرگیو دیٹ اٹ از فار ابو اینڈ بیونڈ اینی بڈی ہیز ایور سیڈ، کیونکہ یہ ہمارے رب نے کہی ہے.
but it just has to be approached with a mind that is pure. وَيُزَكِّي has to come first. And when وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب سکھائیں اور حکمت سکھائیں. اس پہ خیر بہت بات ہو سکتی ہے, بٹ I'll just very very basically, کتاب سے مراد یہاں رولز ہیں, لاز ہیں, فقہ, حرام حلال, ڈو دس ڈونٹ ڈو دیٹ, یہ کرنا ہے نہیں کرنا, پردہ کرنا ہے نہیں کرنا, نظر جھکانی ہے نہیں جھکانی, نماز پڑھنی نہیں پڑھنی, زکوٰۃ دینی ہے, حج کرنا ہے, کتاب, احکامات. And it's beautiful that Allah Ta'ala did not stop at that. He said, wal hikmah. And hikmah in itself, ek to hikmah comes from something that is tied. It's been translated as wisdom and sunnah. And یہاں جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایکچولی, سو کتاب میں مراد فقہی ڈائمینشن ہے, لاز ہیں, اور یہاں مورل ڈائمینشن مراد ہے. آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, پیشنس ہونا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, غصہ نہیں کرنا چاہیے, صبر جمیل ہونا چاہیے. تو عجیب بات یہ ہے کہ اٹس اے ویری ویری, یو نو, دا قرآن کین بی ویری اسٹرن سم ٹائمس, بٹ اللہ تعالیٰ چوز اے نبی جن کو وہ خود کہہ رہے ہیں وہ آپ پہ رؤوف اور رحیم ہیں, ٹو ایکسپلین دا بک ٹو اس. دیٹس حکمہ. اینڈ اٹس, یو نو, یہ آپ یوں سوچیں کہ ایک ہے ایک چیز کا حرام ہونا, اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ لاز اور حکمت کمبائن کیسے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس چل رہی ہے, ایک لڑکا آتا ہے, مشہور واقعہ ہے, مینی پرابلی ہرڈ اٹ, and he announces in the masjid کہ یا رسول اللہ give me permission to do zina. Young boy, Muslim boy, صحابہ sitting, نبی sitting, going in the masjid and announcing that کہ یا رسول اللہ, اچھا not even that کہ میں نے زنا کرنا ہے, یا رسول اللہ give me permission so that I can do zina. تو اتنا اس میں ایمان تھا کہ پتا تھا کہ اجازت تو لینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, it's not just کہ میں جا کے کر لوں. And in that situation ایک simple response ہے no, پاگل ہو گئے, it's haram. And the Muslim does what? The Sahaba Karam are incensed, obviously. مطلب مسجد کا ایک احترام ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مجلس کا ایک احترام ہے, ان سے بات کرنے کا ایک احترام ہے. سورہ حجرات میں ہم دیکھتے ہیں the Prophet calls him near, صلی اللہ علیہ وسلم, makes him sit down and very calmly asks him کہ okay, آپ نے زنا کرنا ہے, but would you be okay if somebody did zina with your mother? No. اچھا, I would say یہاں بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی. Would it be okay if somebody did zina with your sister? No. میں کہتا ہوں بات سمجھ آ جاتی. Would it be okay if somebody did zina with your خالہ? No. دادی, مطلب 5-6 رشتے گنوا دیے. جب تک اس کو 5 میں بھی اس کو سمجھ آ گئی کہ ہاں یار اس کا کیا مطلب ہے, تو I cannot do zina with somebody else's daughter or mother or sister or خالہ or whatever, right? That's hikmah. The no was enough. The kitab said no. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. So that should have been, but the hikmah is when you call someone close and you explain to him, nahi, this is why you're not supposed to do it. This is the beauty of it, right? میں نے شراب نہیں پینی, میں نے کیوں نہیں پینی, میں نے اگر بدنظری نہیں کرنی, میں نے کیوں نہیں کرنی. That's hikmah, and that's missing, right? That's missing. And by the way, آپ یوں سمجھیں کہ اس سے پہلے 2 قومیں گزری ہیں, ایک یہودی اور ایک نصران. So you have the Jews and the Christians. And ان دونوں کی آپ ہسٹری میں, you can go and Google that as well, ان دونوں کی ہسٹری میں آپ کو جو ان کا ڈکلائن نظر آتا ہے, تو آج تو وہ اہل کتاب رہی نہیں ہے, آپ کو جو ان کے اپنے دین سے پرورژن اور کرپشن نظر آتی ہے, اس کی 2 وجوہات ہائی لائٹ ہوتی ہیں. ان کی اپنی ریسرچ نے بھی ہائی لائٹ کی ہے. The Jews became strict about the kitab, the laws. وہ لا ہے, حکمت کوئی نہیں ہے. اس کے ریئیکشن میں کرسچن نے کہا کیا, وہ فل حکمت میں چلے گئے, انہوں نے لاز ہی چھوڑ دیا کہ سب چلتا ہے. وہ ہاں محبت ہے تو پھر مرد سے بھی محبت کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر جو ہے نا کوئی نہیں, جہنم ہے ہی نہیں, ہم تو سارے کیوں, بیکاز Christ has already given the sacrifice, so there is no جہنم anyway. So there only by them saying oh we accept Christ, now they can do whatever they want in dunya, their sins are already forgiven. So you see, and Islam is, the Quran is bringing that back. نہیں, you need laws but you need hikmat, and both have to be there. And میں یہ آپ سے بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے. تو آپ کو مسلمانوں میں بھی ایک کیمپ نظر آئے گا جو کہہ رہا ہے بھائی بس فتویٰ, جو کہ صحیح ہے, فقہ, لا, اینڈ دوسری طرف آپ کو ایک اور کیمپ نظر آئے گا جو کہہ رہا ہے نہیں بھائی کیا ہو گیا, میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں, بس میرا اور اللہ کا ایک اسپیشل کنیکشن. واٹس ایپ پہ میں بات کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, آئی ڈونٹ نیڈ نماز. نبیوں کو بھی نماز دی گئی تھی, بٹ میں تو واٹس ایپ پہ چلا لیتا ہوں کام, ٹھیک ہے نا. تو 2 camps. And یہاں بھی, and by the way I'm sharing this why, and Allah Ta'ala is sharing it why,
کہ وی انڈرسٹینڈ کہ وی کانٹ بیکم لائک دوز, بیکاز اللہ تعالیٰ آگے کرٹیسزم میں کہتے کیا ہیں. بائی دا وے اللہ تعالیٰ دین ڈسکرائبس کہ ہاؤ ڈو یو ریچ دس پوائنٹ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل حمار يحمل اسفارا. مثال ہے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تورات کو, یوز کی بات ہو رہی ہے, حملوا انہوں نے ایک برڈن پال لیا تھا, ثم لم يحملوها اینڈ یہ جو انہوں نے برڈن پالا ہوا ہے اپنے آپ پہ, اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل حمار, وہ تو ایک گدھے کی مثال ہے, ایک ڈونکی کی مثال ہے. یحمل اسفارا, جس نے بہت سارا اپنے پہ نا بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. So once again understand how did we divert from all of this is because we left وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے اس علم کو ہی چھوڑ دیا. تو now you will have people who will spend, Muslim people جو 18, 20, 21 سال ایک تعلیمی نظام سے گزریں گے and they will have no idea what the Quran is. اینڈ یہ میں کہہ رہا ہوں, مطلب یہ ایک پاکستان, مطلب اسلامک ریپبلک پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ 30 سال بھی اس سسٹم میں رہ سکتے ہیں اینڈ the least important thing will be Islamic studies. ایون سب سے یتیم کتاب بھی اسلامیات کی ہوتی ہے, یتیم بالکل غریبوں والی. اینڈ سائنس کی شائنی, کیمبرج شائن, انگیجنگ, اینڈ وہ ایک غریب سی پتلی سی اسلامیات کی کتاب ہوتی ہے جس کے پورا بس پیج ہی پھٹ رہے ہوتے ہیں, آپ بس جوڑ رہے ہوتے ہو, اور بعد میں کوئی کہتا ہے اسلام ہی ہے, پتہ تو ہے سارا کچھ, پڑھ کے کیا کرنا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹس بین ڈن, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. کہ ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس ٹو کنسیڈر آور سیلوز لٹریٹ, جب ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے انگلش, جرمن, چائنیز, فرینچ سب سیکھ لیا. او بھائی لڑکے آج کل چائنیز سیکھ رہے ہیں, which is arguably میں کہتا ہوں بہت مشکل زبان ہے, but you have kids studying Chinese in the hope that they will one day do business with Chinese people. I respect that. اچھی بات ہے, کاروبار کریں, محنت بھی کریں, کمائیں, کو پیسے ہی آ جائیں گے اس ملک کے اندر, مسلمانوں کو اکنامکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے, یہ سب میں مانتا ہوں. But the amount of conviction, like I met that guy studying French that day, and I was like کیوں Canadian, یار یہاں کو بیٹھا نہ ہو, وہ اچھی بات ہے کہ کنیڈین امیگریشن میں اگر آپ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں میں بھول گیا, کنیڈین امیگریشن میں مل کے وہ نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کو کہہ بھی دیا تھا, میں نے کہا کہ کنیڈین امیگریشن کے لیے وہ فرینچ سیکھ رہا تھا. اچھی بات ہے, بٹ لائک آئی ایم سیئنگ ڈو دیٹ, بٹ دین ہاؤ ڈو یو فیس اللہ تعالیٰ آن دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ سے کہ آئی لرن 3 languages, I mastered them, I excelled in them, I maybe even taught them, but I did not have time for this language. I just didn't have time. مجھے پرواہ ہی نہیں تھی کہ یہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ بس کلمہ پڑھا تھا, تو بس وہ یہ تو عیسائیوں والی سوچ ہو گئی نا کہ بس کیونکہ ہم نے کرائسٹ میں مان لیا تو جنت پکی ہے, تو ہم کیوں, بس کلمہ پڑھ لیا جنت پکی ہے. اچھا یہ بھی نا ویسے لائک کبھی کبھار آپ سوچتے ہو یار کہ لائک ایون ان دا ورلڈ ٹوڈے لائک یو سی اٹ ہیپننگ ان غزہ اینڈ سوڈان اینڈ کشمیر اینڈ ایران میں, مطلب ٹرائلز آ رہے ہیں لوگوں پہ, ٹرائلز, اینڈ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اینڈ آئی تھنک نو بڈی وڈ آرگیو کہ یار وہ شہید ہو رہے ہیں, وہ تو جنت میں جا رہے ہیں. تو آپ کو واقعی یہ اس پہ شرح صدر ہو گیا ہے کہ اگر وہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں, اتنا کچھ اپنی لائک لٹرلی سب لوٹا کے اپنے دین کے لیے, اور میں اور آپ بھی اپنے 2 برگر ڈیلی پہ پھوڑ گئے, پھر صبح اٹھے کہیں کافی پی, پھر چلے گئے ڈگار ماری, سو گئے, ہم بھی جنت میں جا رہے ہیں. جسٹ لاجکلی ریپ یور ہیڈ اراؤنڈ کہ ہاں ہم ایکول ہیں. Can these 2 people be equal at any point? تو انڈرسٹینڈ یار کہ ہم سے تو وہ تقاضا ہی نہیں ہے ابھی, کوئی پتہ نہیں آ بھی جائے کچھ تو چند دنوں کی یا چند مہینوں میں, چند سالوں میں, جو کہ آئے گا. دیکھیں ٹرائل تو آتا ہے, اٹس دا وے آف لائف. بٹ اس ٹرائل کے پہلے اینڈ بائی دا وے ٹرائل کین بی, اینڈ ایوری بڈی کے سب کے ٹرائلز نا اپنے ہوتے ہیں, پرسنل ہوتے ہیں, تو اٹ ڈزنٹ آل ہیو ٹو بی وار. ایک بیماری ایک ٹرائل ہوتی ہے, کسی کا دنیا سے چلے جانا ایک ٹرائل ہوتی ہے, ایک جاب چلے جانا ٹرائل ہوتی ہے. اس ٹرائل کے پہلے کیا میرا اتنا کنیکشن ہے اس دین سے, اتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئی کین اینکر مائی سیلف ان سم تھنگ. اینڈ if the answer is no to that, then you have to start thinking, when do I start that then? Do I wait for the problem to happen and then I will be like, and by the way, یہ جو ہمارا اس کتاب کی طرف ایٹیٹیوڈ ہے, جو قرآن کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہے, وہ یہی ہے نا, فنکشنلی ہے. تو کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی, مطلب دین سے, اینڈ بائی دیٹ آئی مین کہ بالکل نان پریکٹسنگ ہیں. بٹ جب شادی ہوگی تو بیچارے مولوی صاحب آئیں گے, وہ بیچارے خطبہ بھی پڑھیں گے,
وہ اس قرآن کو بھی کچھ پڑھ دیں گے, وہ آپ کو سنائیں گے بھی. ایک ٹوکن داڑھی والا شادی کے لیے ضروری ہے. پھر آپ اگر مر گئے غلطی سے تو پھر بھی ایک مولوی صاحب آ جائیں گے, وہ آپ کی قبر پہ کھڑے ہوں گے, کیونکہ گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ پہلے کیا پڑھنا ہے, اور اگر پڑھنا بھی آتا تھا تو تجوید ہی ایسی تھی کہ پتا تھا میں لاؤڈلی تو یہ پڑھ ہی نہیں سکتا, تو مولوی صاحب جو ہے وہ پڑھیں گے, نماز بھی وہی پڑھائیں گے, اینڈ پھر قرآن آ جائے گا. یا قرآن آ جائے گا جب وہ شادی ہوگی اور اب وہ قرآن کے نیچے سے گزرنا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے, قرآن نکل آئے گا. یا بیماری آ گئی اللہ معاف کرے تو قرآن نکل آئے گا. کچھ جن بوت والا مسئلہ ہو گیا یا کوئی کالا جادو ہو گیا تو پھر وہ اچھا وہ قرآن بھی اس طرح آئے گا کہ پڑھنا نہ پڑے, اب تو وہ بھی ہوتا ہے نا اسپیکر پہ لگا دیں گے ہم. اینڈ I'm just saying کہ انڈرسٹینڈ کہ we are living in homes جس میں ہم نے برکت کے لیے بڑا سا آیت الکرسی تو لگایا ہوا ہوگا, بٹ اس کا ہمیں ترجمہ بھی نہیں پتا ہوگا, اور ہم شاید اس کو پڑھ بھی نہ سکے صحیح طرح سے. اینڈ ہم نے یہ اس بارے میں فکر بھی نہیں کی کہ اگر میں پڑھ دوں تو پتہ نہیں میں صحیح بھی پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا, بٹ اٹس دیر فار دا برکت. تو بڑا سا گھر ہوگا سودی پیسوں سے بنا ہوا, اور اوپر ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی, یہ تو سب میرے رب کا فضل ہے. گاڑی پہ پیچھے لگایا ہوا ہوگا اور اسی گاڑی میں بیٹھ کے بوائسٹرز پی رہے ہوں گے. دس از اے ریالٹی یار. مطلب یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے. ہم وہی قرآن گھر میں ہے, وہاں قرآن پڑھا ہوگا, اور یہاں 70 انچ اسکرین پہ جو ہے نا نیٹ فلکس پہ تھوڑا بالی ووڈ ٹریش پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوگا. دس از اے ریالٹی دیٹ وی آر لیونگ ان. ہم یہ یہودیوں کی تھوڑی بات ہو رہی ہے, یہودی تو بیچارے گزر گئے مر گئے جو بھی, مطلب وہ تو مطلب آپ سوچیں نا کہ ہم ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ بس وہ کفار جو ہے نا بس جہنم. تو ٹھیک ہے, بٹ انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے, that's why اللہ تعالیٰ in so many places will not say کافر. He won't say it because he's trying to make you understand کہ ٹھیک ہے فرعون بیچارہ گزر گیا اور بہت سارے گزر گئے, ہم نے ان جیسا نہیں ہونا تھا. تو دین am I مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. آپ اس گدھے کی طرح تو نہیں ہے. کیوں گدھا کا؟ کیونکہ اس گدھے پہ آپ جو بھی رکھ دو اس بیچارے کو تھوڑی پتہ ہے میرے پہ کیا پڑا ہوا ہے. تو اب اس گدھے کے اوپر سونا بھی پڑا ہوگا تو he doesn't know. اس پہ آپ سونا رکھ دیں یا آپ اس کی اپنی ہی ویسٹ کو اس کے اوپر ڈال دیں, he doesn't care because he knows کہ مجھے اے سے بی تک جا کے بس وہ اتارنا ہے. یہ میرا اینڈ میں کیا ہوگا, روٹی مل جائے گی مجھے. یہ بھی ہے, ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نوکریوں میں. What do we understand? So this book is there and it's gold, it's noor, but we don't know, right? ہم نے اس چیز سے ہم اتنا دور ہو گئے. In fact, I was reading something, I want to read it out to you کہ it's such a I felt it was such a profound thing to say کہ so many times we will use this Quran for برکت, right? ہم برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا, کچھ ہو گیا, آیت لکھ دی, پڑھ دی, وظیفہ کر لیا, پھونک دیا, اینڈ ہم بھول جاتے ہیں کہ واقعی قرآن مجید شفا بھی تھا, ہمارے مسئلوں کا حل بھی تھا. انفیکٹ قرآن مجید ہماری ہی تھیراپی کے لیے آیا تھا, ہماری کاؤنسل کے لیے آیا تھا. جہاں ہم ڈپریشن کی گولیاں لے رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ نماز بنائی تھی کہ تم میرے سامنے کھڑے ہوگے اور میرے سے بات کرو گے, تمہارا دل ہلکا ہوگا, تمہارا بوجھ ہلکا ہوگا. اینڈ انڈرسٹینڈ اینڈ so that someone said that پوری زندگی ہم اچھے مشورے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے دے. چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے نا, اس کو وہ یونیورسٹی جاتا ہے اینڈ یو لائک کہ وہ یار فلاں جگہ انٹرنشپ کرنی ہے یا فلاں کے لیے کام کرنا ہے کہ یار میں کچھ سیکھ جاؤں گا, مجھے کوئی مشورہ مل جائے گا. پیپل ہو گیو گڈ ایڈوائس آر ویلیوڈ. اینڈ سبحان اللہ, آئی جسٹ ریڈ دیٹ the Quran is the best advice you will ever get. It's the best possible advice. اس سے بہتر آپ کو کوئی مشورہ دے ہی نہیں سکتا. when you are sad, when you are happy, when you are down, when you are low, when you are praying, not praying, گناہ میں ہو, گناہ سے نکل گئے ہو, شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, شادی میں مسئلے ہیں, بچوں کے مسئلے ہیں, گھر پہ مسئلے ہیں, بیماری کے مسئلے, جو کچھ آپ کی اچھا برا جو بھی کچھ ہو رہا ہے, اگر آپ کو کوئی مشورہ چاہیے تو یہ کتاب موجود ہے. this Quran is there, this ilm is there, right? And so just to end, right, I'll quickly just cover the last few ayat to make you understand کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے. And so I'm skipping ahead right to the last 3 ayat. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو I'll recite it, translate it and then try and explain it. کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, کہ اے ایمان والو جب تم تک نودی للصلاۃ, when you hear the call to prayer, من یوم الجمعہ, on the day of جمعہ, فاسعوا الی ذکر اللہ, then rush towards the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, وذروا البیع, and leave your business, leave your sales, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون, if you were understanding. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, and when the prayer is over تو فانتشروا فی الارض, یہ فانتشروا فی الارض ایک ہے انشرا, and انشرا is like چہل قدمی, جس کو ہم کہتے ہیں نا چل کرنا,
کہ اس طرح ہم گھوم رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں, بس چل کر رہے ہیں. کیا کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہا. کل کیا کر رہے, کچھ بھی نہیں. سیٹرڈے کیا کر رہے تھے, کچھ بھی نہیں کیا. اینڈ وی آر ہیپی. فن شروع ان شرا از لائک چہل قدمی. اللہ تعالیٰ یوز فن تشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تم اس ریممبرنس سے فارغ ہو جاؤ. اینڈ بائی دا وے یہاں جمعہ جو ہے نا از یوزڈ ایز اے مارکر, بٹ اٹس لائک ریممبرنس والا. تو کوڈ بی اینی پریئر, کوڈ بی اللہ کے احکامات, کوڈ بی دین, وٹ ایور. جب تم اس فرض سے فارغ ہو جاؤ جو تم پہ فرض کیا گیا تھا, اوبلیگیٹری تھا, تو کیا کرو, پھر چہل قدمی کرو. فانتشروا فی الارض, then spread out in the land, چلو کرو. وابتغوا من فضل اللہ, and try and get the فضل of Allah, رزق تلاش کر لو. تو once again اللہ تعالیٰ اس سے نہیں روک رہے کہ رزق تلاش کرو. But look at the beauty of the words. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فانتشروا فی الارض, just spread out, چہل قدمی. جب رزق کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ is very chill about it. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال کیا تھا, فسعوا الی ذکر اللہ. فسعوا, سعی is making intense effort. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں فَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, کہ تم سبقت کرو, تم ریس کرو کس کے لیے, مغفرہ ربی, something like that, اپنے رب کی کس کے لیے, مغفرت کے لیے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویری فیمسلی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اینڈ فَفِرُّوا, فر ہے اپنی, مطلب جیسے کہتے ہیں نا ہر چیز, like it's like your house is on fire. That's the word. فر میں اتنی زیادہ نا انٹینسٹی ہے. تو اللہ just the words فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَسَابِقُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. اور جب رزق کی بات ہوئی فَانْتَشِرُوا. And our life is flip. We are فَفِرُّوا إِلَى الْبَنْك, فَاسْعَوْا إِلَى trading یا salary. like ہماری ایفرٹ بھاگنا, فَسَابِقُوا إِلَى الْبِزْنِس. ہم ریس کس میں کر رہے ہیں, ہم دوڑ کس کے لیے, ہم کس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, رزق کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یار وہ رزق تو تجھے ملنا ہی ملنا تھا. ہاں میں فانتشروا, یہ نہیں ہے گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے گا, تمہیں نکلنا پڑے گا, بٹ اٹ کی ناٹ بی آف دا سیم انٹینسٹی ایز فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَسَابِقُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ. دوڑ تو اس میں لگانی تھی, کمپیٹ تو اس میں کرنا تھا, محنت تو اس میں کرنی تھی. ونس اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ دنیا میں محنت نہیں کرنی, بٹ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی محنت کے نہ ملنے پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے, وہاں جو تمہیں نہیں مل رہا اس پہ افسوس ہونا چاہیے. ہم نے ریورس, کیونکہ if I'm doing فَفِرُّوا إِلَى الْبَنْک account and money, تو then I don't get the money, then I break down and I get depressed, right? But if I'm فَانْتَشِرُوا, کہ یار اللہ تعالیٰ میں پوری محنت کروں گا, میں حق حلال کی کمائی کروں گا, میں کسی کا حق نہیں ماروں گا, من فضل اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے لکھ کے, میرا فضل ہے تم پہ, I'm going to give it to you. افسوس کس پہ ہونا چاہیے تھا کہ یار تم میٹنگ لے گئے اور نماز نہیں, تم ایک اسائنمنٹ کر رہے تھے, بہت سارے لوگوں میں بیٹھے اور 2 نمازیں گزری پتہ ہی نہیں چلا. وہاں افسوس ہونا چاہیے تھا, بیکاز فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ کرنا تھا, رائٹ. اینڈ دین اللہ تعالیٰ says وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيَّ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ تعالیٰ آخری کچھ آیات میں فرما رہے ہیں, and he describes basically the scene where the Sahaba Karam, the Prophet was giving a Jum'ah khutbah once, and ایک کیراوین آ گئی. اینڈ جب وہ کیراوین آئی تو اس میں سے کچھ صحابہ تھے, اینڈ بائی دا وے صحابہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک کیراوین مدینہ میں آنا, مدینہ از ناٹ اے ٹریڈنگ سٹی, تو جب کوئی کیراوین آتی تھی تو اس میں ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی, تو دے گاٹ اپ بیکاز دے ریئلائز کہ کیراوین آئے گی. اچھا مارکیٹ پلیس کے جو حالات ہوتے ہیں نا کہ تھوڑے ٹائم بعد سپلائی کم ہونا شروع ہو جائے گی, تو ریٹ کو کیا ہوگا اوپر, تو یو وانٹ ٹو گیٹ دیٹ, ٹو گیٹ دا ارلی ریٹ. تو سم صحابہ لیفٹ دا جمعہ خطبہ ٹو گو دیٹ, اینڈ سو اللہ تعالیٰ ان کی یہاں کرٹیسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا مت کرنا. اینڈ it's interesting because what Allah Ta'ala is trying to say here is amazing, and this is the takeaway from me and you. میں نے اور آپ نے آج ایک فیصلہ کرنا ہے, یا in the subsequent days فیصلہ کرنا ہے کہ I realize the problem that we have, right? تو آپ کہیں گے کہ ہاں یار واقعی maybe I had the time, maybe I had the energy, maybe I had the aql to understand deen, to learn Quran. And by the way, like believe me, like this is, if you think کہ آج میرا ڈسکنیکٹ ہے ٹریڈیشن سے, مجھے تو علماء کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, یہ کیا ہوتا ہے بس یوٹیوب پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, مجھے فتوے نہیں سمجھ آ رہی, مجھے دین کی سمجھ نہیں آ رہی, مجھے وہ دا پرابلم از ناٹ دیم, دے آر ڈوئنگ اے سروس ٹو ہیومینٹی اینڈ کمیونٹی, سب کر رہے ہیں. پرابلم میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اس طبقے کو بلانگ کرتے ہیں بٹ ہم اونرشپ نہیں لینا چاہتے. آج وی ور ڈوئنگ دس, وی ور ڈسکسنگ سم تھنگ ود آور اسٹوڈنٹس, اینڈ
کسی نے ایک بڑی اچھی بات کی. He said that inspired me to join the 4-year program that we run at Nasiha. He said کہ if I'm not wrong, he was quoting Arslan صاحب, and he said کہ انہوں نے آگے بس یہ کہا کہ تمہیں مولویوں سے اتنا مسئلہ ہے تو خود مولوی بن جاؤ گے, بن جاؤ, کیا مسئلہ ہے. If you have a problem with understanding deen, then go and sit and try and understand the deen yourself. Make that effort. اگلے کو تو کرٹیسائز نہ کرو نا کہ اس کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. This is a generation, this is a community that I'm speaking to, جو شاید اتنا کمفرٹیبل ہے کہ اس کو روٹی کی, یہ تو نہیں ہے نا, ایک ہے جس کو روٹی کے لا لیں, that's a different. But if your meals are covered, if your education will not be affected, if you have that time, you know, we were discussing today, ابھی وہ اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی, تو اب سمرز آئے تو اب وہ جو AISL پروگرام ہے ہفتے میں 4 دن ہے, 4 سال کا پروگرام ہے, اینڈ ابھی بریک ہوئی عید سے پہلے, تو وہ یہی کہہ رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ یو نو بیفور پورے سال آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ختم ہی نہیں ہو رہا, 4 دن ہفتے میں, یو نو, شام 3 گھنٹے 7 سے 10 میں دے رہا ہوں, اینڈ لائک جب سے چھٹیاں ہوئی ہیں تو آئی ریئلائز میں 7 سے 10 کچھ نہیں کرتا. آئی ہیڈ دیٹ ٹائم. بالکل ویلیں, حالانکہ مطلب یہ نہیں ہے وہ ویلیں, بیچارہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, باقی سارے نوکریاں کر رہے ہیں, بٹ یو ریئلائز وین یو میک دیٹ قربانی کہ ہاں آئی ہیڈ دیٹ ٹائم ٹو گیو, آئی ہیڈ دیٹ کوشچن, اینڈ میں نے اور آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کین یو نو will I be able to prioritize, and by the way میں priority تو دے ہی نہیں رہا ابھی. بیلنس تو یہ ہوتا نا کہ آپ کہتے ہیں میں نے 22 سال جو ہے نا مطلب دنیاوی تعلیم ایک طرح سے لے لی ہے, یا دنیا کی نیت سے لے لی ہے, اب میں 22 سال جو ہے بیٹھ کے قرآن حدیث سمجھوں, وہ بھی شاید کم ہوگا اس کے لیے. بات ہوئی نہیں یہ رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ ہفتے میں 1 دن دے سکتے ہیں, 2 گھنٹے نکال سکتے ہیں, کیا آپ چند سال نکال سکتے ہیں, کچھ گھنٹے نکال سکتے ہیں. دیٹس اے چوائس. اینڈ اس چوائس میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت پیاری بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں what he's saying is قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ, کہ یو نو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا ویسے بھی وہ ان ساری لاحف چیزوں سے, جتنی بھی چیزیں نہیں, سب سے ویسی بہتر ہے. اینڈ بلیو می, اینڈ یو نو وی میڈ دس ڈیسیجن, ٹائم تھا میں نے پرسنلی یہ لائف میں ڈیسیجن لیا. سو مینی پیپل اراؤنڈ می ٹوک دیٹ ڈیسیجن. آئی سی سو مینی ینگ پیپل ٹیکنگ دیٹ ڈیسیجن ایوری ایئر, جب کورسز اسٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں, پروگرامز لانچ ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی ویکینڈ ورکشاپ ہو رہی ہوتی ہے. آئی ہیو ناٹ میٹ اینی ون ٹو ڈیٹ ہو ہیز سیڈ کہ ہاں یار میں نے یہ جو ہے نا تھوڑا سا قرآن حدیث سیکھنا شروع کیا اور بس زندگی جو ہے نا تباہی ہو گئی میری, سب چلا گیا, بیوی بھی گئی, جاب بھی گئی, بچے بھی منہ نہیں دیکھنا چاہتے. نتھنگ. یو ریئلائز کہ یو آلویز ہیڈ دیٹ ٹائم, اینڈ یو ریئلائز کہ یار واقعی یار یہ میرا دس از مائی قرآن, دس از مائی اللہ, دس از مائی اسلام, دس از مائی دین, دیٹس مائی نبی, کسی اور کا نہیں ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ آئی ایم اسپینڈنگ, میں اتنے سال زندگی گزار دوں اینڈ آئی نیو نتھنگ. اینڈ بائی دا وے لائک آلویز ریئلائز کہ وین یو ٹیک دیٹ اسٹیپ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ, you will it will always be a you know an emotional decision ہوگا. وہ بہت زیادہ اس وقت ریشنالٹی لاجک کام نہیں آ رہی تھی, بیکاز ہر کوئی آپ کو کہے گا کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل, ہفتے میں اتنے گھنٹے. میں تو کہہ رہا ہوں ہفتے میں 1 دن ہی آپ نکالنے کی نیت کر لیں. آپ کو کہ نہیں کیسے میرا ویکینڈ کیا ہوگا, وہ تو میں اس وقت جاب سے اس طرح نکلتا ہوں. ایوری تھنگ از مینجڈ. یو ہیو ٹو میک دیٹ نیت, یو ہیو ٹو شو دیٹ ڈیزائر, اینڈ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ ایک سرٹن درجے پہ میرے اور آپ پہ ایک آبلیگیشن ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ یو نو دس کریکولم دیٹ واز سینٹ, دس کانورزیشن دیٹ اللہ تعالیٰ از ٹرائنگ ٹو ہیو, ایٹ لیسٹ وی ٹرائی ٹو میک ایفرٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اینڈ بائی دا وے لائک دس وڈ ناٹ بی اے, بعد میں تو ہم اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, بٹ یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے, بیکاز یو اسٹل ریئلائز کہ باقی پورے ہفتے میں کتنے گھنٹے میں کیا کر رہا تھا, اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ ہاں یار یہ ابھی بھی امبیلنس ہے. اینڈ اس کے سائڈ افیکٹ میں اور بہت کچھ کیا ہوگا. آپ یہ علم سیکھنے نکلیں گے, آپ یہ قرآن سمجھنے نکلیں گے, آپ عربی میں کھپیں گے, آپ حدیث سمجھیں گے, فقہ سمجھیں گے, یو ول فائنڈ گڈ صحبت, یو ول فائنڈ گڈ مینٹرز, you will get contact to good ulama, you will stay connected to deen, you will stay connected to tradition in a time and day and age where I believe in the next few years سب سے بڑا مسئلہ ہی انفارمیشن کا ہوگا کہ we will not know what is right, what is wrong. And we know because 14 سال پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک کمپلیٹ فریم ورک ہم نے سامنے رکھ دیا کہ اگر آپ نے ہدایت لینی ہے, اس دین کو سمجھنا ہے, وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. That's it. There's nothing beyond that. So, you know, I would urge everyone, inshallah, before we make dua, to make niyat کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے واقعی اس دین کے علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, I am
paraphrasing him, the Prophet said that if Allah Ta'ala wills khair for someone, He gives him understanding of his religion. And so ہم اللہ تعالیٰ سے حق سمجھ مانگتے ہیں, حق دین کی سمجھ کو مانتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا جلال والاکرام یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا صمد یا خالق یا مالک یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم بہت گناہ لے کے آئے ہیں, بہت بوجھ لے کے آئے ہیں. یا اللہ بہت پریشانیاں لے کے آئے ہیں, بہت ڈاؤٹس اور چیلنجز لے کے آئے ہیں. یا اللہ زندگی میں اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کام بھی ہے, گھر بھی ہے, گھر والے بھی ہیں, پڑھائی بھی ہے. یا اللہ ہر کسی کی جس کی بھی اللہ تعالیٰ جتنی جو مسئلے ہیں, مصیبتیں ہیں, بوجھ ہیں, پریشانیاں ہیں, پریشرز ہیں, یا اللہ ان کے باوجود یا اللہ ہمیں ان کو اوور کم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ ہمیں ان کے باوجود جو ہے آپ کے دین کو سمجھنے کی, پڑھنے کی, اس کے لیے اس کی خدمت کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ ہمیں اس قرآن کو, یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو قرآن ہے یہ قیامت کے دن یا تو آپ کے لیے حجت ہوگا یا آپ کے اگینسٹ حجت ہوگا. یا اللہ ہمیں اس قرآن کا صحیح معنوں میں ساتھی بنا دیجیے. اس قرآن کو یا اللہ ہمارے لیے قیامت کے دن حجت بنا دیجیے. یا اللہ سہارا بنا دیجیے. یا اللہ ایک شیڈ بنا دیجیے. یا اللہ مرتے دم تک یا اللہ اس قرآن سے, یا اللہ اس قرآن کا عاشق بنا دیجیے, عالم بنا دیجیے, حافظ بنا دیجیے. یا اللہ اس قرآن سے, اس قرآن کے لیے مر مٹنے والا بنا دیجیے. یا اللہ آپ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس دین کے لیے دے دی. یا اللہ اس قرآن کے لیے دے دی. یا اللہ وہ اس کو پیچھے ایک امت ہی چھوڑ کے گئے تھے. اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں وہ توفیق دی, آپ نے ہمیں اس امت کے لیے چنا. یا اللہ اب ہمیں اس امت کا کام یا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ان کے اس مشن کو یا اللہ کیری فارورڈ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس مشن کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس امت میں اتنے مسئلے ہیں, پریشانیاں ہیں. یا اللہ بہت سارے لوگ مظلوم ہیں, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, اور بہت پریشانیاں ہیں. یا اللہ ہمیں ان مسئلوں کا حل بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں ان مسئلوں کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں مکمل طور پہ ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے والدین کو, ہمارے بچوں کو, یا اللہ ہمارے اراؤنڈ جتنے لوگ ہیں, ہمارے دوست ہیں, کزنز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی مکمل علم, دعوت اور خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. یا اللہ اب رحمان ہے, یا اللہ اب رحیم ہے. جس کے دل میں جو نیک حاجت ہے, تمنا ہے, یا اللہ اس کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ جس کی جو مسئلے ہیں, پریشانیاں ہیں, ان کو دور فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.